کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحیٰ صدق اللہ العظیم۔ کوئی بیان شان نہیں، تساں نے علم ہے کہ ماں اسی ویلے بوانے جڑے وچوں کوئی بندہ لیٹ ہوئے۔ قاری انوار الحسن شاہ صاحب نا نمبر ہے تلاوت تے اس وقت، اور مفتی سعید ارشد صاحب نی نعت بھی ہونی ہے کہ دوہاں چو جڑا پیڑے پہنچ گیا سی اس نا پیڑے شروع کرا دے ساں، لیکن مفتی صاحب تو تھوڑے جائے قاری صاحب تو بھی پچھیں، اور قاری صاحب نے گڈی دھرابی نے نیڑے کدیں گڑبڑ ہوئی اور ود سنگی اتھے گئے اور گڈی تے انہوں آنے پہن انہوں نے آمد تک میں تھوڑا جا تو سنہ وقت گھیسا، اور یہ بھی تو سنی اس محبت نہیں وجہ تو جس سے تسی تشریف فرماؤ اس انتظار ہے کہ سڑے علماء اور سڑے مہمان آوان اور اسی انہوں نے گفتگو سنا، اور اس گرمی نے شدت بیٹھے اللہ تعالیٰ تساں اس نہیں جزائے خیر دے۔ آج جس ذات واسے اسی بیٹھے ہیں اللہ اور اس نے رسول واسے، انہاں واسے اسی اس تو بھی زیادہ کوئی قربانی ای تا کوئی قربانی نہیں انہاں واسے پونا، انہاں واسے اگر سڑے سر بھی قربان کرنے پہ وجن تا اسی ای قربانی دیونے واسے بھی تیار ہیں جی۔ اور الحمدللہ سڑے یہ علاقہ اور سڑی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت نا ہر سال اس موقع تھی بھی اور پچھڑاندنے موقع تھی بھی اور کوئی بھی دین نا موقع آوے تو تسی حضرات جس طرح نی قربانی دینے ہوئے اس نے اپنی مثال آپ ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت نہ کوئی لمبا موضوع ماں تے سٹھے تے حکم دیتا گیا کہ تھوڑا جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل و صورت نے متعلق، آپ نے حلیے نے متعلق اللہ جڑے چہرے نی قسم کھادی قرآن ہے، خالی اس مجمع تھوڑا جا او دس جاؤ کہ او چہرہ اے کہہ جا۔ اگر تسی محبت نہ ابھرو تو میں انشاءاللہ تو سنے نہ 5-10 منٹوں میں اپنی گل پوری کر جیسا، اور قاری صاحب اتنا پہنچ ویسن اللہ قسم کھانے پہن اپنے نبی نے چہرے نے، اور چہرہ جس نے اللہ قسم کھائے اس نے تسی اندازہ لاگے لو کہ اس چہرے نہ عالم کے ہو سی۔ میرا بڑا دل ہے کہ قاضی مطیع اللہ صاحب جس لے وچ وینے پہ اور جس لہجے وچ گفتگو کرنے پہ ان ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھنے ایک شاعر نا میرا دل ہے کہ اگر ان ناڑو بھی اساں فٹ کر دیون تو انہوں نے گل بھی بڑی سونی پوری ہو ونجا، لیکن دو حضرات چونکہ وقت نہیں بہت جلدی ہے تو انہوں نے چھوڑی وئی اس گلاں تھوڑا جا میں تو سنے سامنے بیان کر دینا کہ کوئی آخنے آڑا اللہ تا قسم کھادی نہ قرآن نے، اور قرآن مجید آپ نے چہرے نہیں کہ چاشت نہ وقت 9 اور 10 نہ جڑا وقت ہے فرمایا جتنا ای روشن ہے اس نالوں زیادہ چہرہ روشن ہے میں نے محمد عربی نا، جتنا چمک اور دمک اس تو زیادہ چمک اور دمک اللہ اپنے نبی نے چہرے تے رکھی۔ تو شاعر اس چہرے نہ عنوان رکھ کے پہ آخنا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، یہ ایک منہ جڑے تے چہرہ نہیں، اللہ اس کائنات نے دعا جہاننیاں جتنیاں روشنیاں تے جتنیاں رونقائیاں اللہ ان ساریاں میں نے ایک نبی نے چہرے ہوتے سجا دیتے۔ پوری کائنات نے دو عالم نے جتنے بھی انوارات ہیں اللہ ان سارے انوارات تے نور بکھیر کے رکھ دیتا میں نے محمد عربی تے، اور آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، پاکیزہ اور پاک ترین سمندر نے موتی اگر اس کائنات اس کدائیں دستیاب امن تو فرمایا اللہ ان موتی ڈھونڈ کے میں نے محمد نے اکھیاں نہیں جائی تے لا دیتے، ای نور اور ای چہرے نہیں بھریاں ہوئی اکھیاں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، ای جنے پیشانی نہیں، ای اللہ نہیں تجلی نہ وحدت نہیں تجلی نہ مرکز ہے، ای پیشانی جیڑی پیشانی اللہ محمد عربی عطا کی تھی۔ ہاں جی اس پیشانی جو جڑا نور نکلنا پیا وہ نور اس کائنات نے چاند اور سورج نالوں بھی زیادہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمینیاں میں گھر بیٹھی ہیں اور میں چرخہ کتے نہیں پہیاں، اور چرخے نے اس عملیچ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے کے اپنا نال مبارک اور اپنی جوتی مبارک ٹھیک پہ کرنے۔ حضور نے عادت مبارک ہے کہ اگر آپ نے گھرے نہ کوئی کم ہوئے تو آپ اس کم میں آپ کرگینے لسا کوئی عیب نہیں سمجھنے، آپ نا نال مبارک آپ اس نال اپنے مبارک ہتھنا خود ٹھیک پہ کرنے، اور میں چرخہ پہ کہتے نہیں ہیں، لیکن حضور دھپاڑے پلے بیٹھے میں پیچھاویں بیٹھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ سورج آڑے پلے اور دیو لگنا پہ میرے نبی نی پیشانی تے،
اور پیشانی تے لکیران حسن و جمال لیاں اور انہاں لکیران تے آیا پیا پسینہ او پسینہ اور حضور نے پیشانی حضرت انس فرمانے حضور نے پیشانی وچ حضور نے پسینے وچ اللہ دو گلاں رکھے ہوئی ہیں ایک آپ نہ پسینہ مشک اور عنبر نالوں زیادہ خوشبودار ہے اور ایک آپ نہ پسینہ چاندی نالوں بھی زیادہ سفید ہے کائنات نے ہر بندے نے پسینے وچ میل ہے حضور نے پسینے وچ کوئی میل نہیں آپ نہ پسینہ چاندی نالوں اور چاندی نے موتیاں نالوں بھی زیادہ سفید ہے اور آپ نہ پسینہ مشک اور عنبر نالوں بھی زیادہ خوشبودار ہے فرمایا ای پسینہ حضور نے پیشانی تھے عجیب و غریب منظر ہے اس منظر جس وقت میں یہ منظر ویکھیا تو میں اپنا چرخہ بھول گئی ہاں اور بھول کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متھے بڑے غور نہ ویکھن لگ پئی ہیں آپ تھوڑی دیر تو آپ اپنا کم لگے رہے تھوڑی دیر تو بعد آپ میرے دے ویکھیا اور آپ فرمایا عائشہ یہ کے ویکھنی پئی اور چرخہ روک دیتا ہی نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جڑا منظر ویکھیا تو سنی پیشانی تے یہ پسینے نہیں چمک اور دمک اور یہ حسن و جمال نہ منظر چہرہ محمد عربی نہ ہوئے پسینہ ہوتے چاندی نے موتی آڑا ہوئے اتو مشک اور عنبر نیا خشبوہ نکلنیاں پہ ہومن میرے نبی نہ پورا وجود خوشبو اللہ پورے وجود اس خوشبو رکھی ہوئی اور خالی رکھی ہوئی نہیں کہیں تے ہاتھ رکھ دے تو اس میں خوشبودار بڑھا دے اللہ ای حسن و جمال میرے پیغمبر آتا کیتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھڑ لگیا یا رسول اللہ میں تو سنی پیشانی تے منظر ویکھا اور اس منظر ویکھ کے ماں ابو کبیر حضلی زمانہ جاہلیت نے ایک شاعر گزرا اس اپنی محبوبہ واسطے بڑے خوبصورت اشعار آکھیں لیکن یا رسول اللہ اس جھوٹ آکھا اس اپنی محبوبہ واسطے غلط آکھا لیکن اگر آج او ہویا اور ہی منظر ویکھ گلیا جیڑا منظر میں ویکھنی پیا تو یا رسول اللہ اس نے شعر تسا ہوتے 100% درستن محبوبہ واسطے جھوٹ اس اپنی محبوبہ نے جڑی تعریف کی تھی وہ بالکل غلط کی تھی لیکن اگر وہ تسا واسطے شعر آکھے تو وہ شعر بالکل درستن آپ فرمایا اس کے آکھا حضرت عائشہ شعر سنائے اور انہیں شعر میں حضرت عائشہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو کبیر آکھنا پیا کہ میری محبوبہ آج سونی نہیں پہ لگنی جوانی وچ آونے تو بعد اور جوانی نہیں دہلیز تے قدم رکھنے تو بعد میری محبوبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس دن بھی خوبصورت ہے جس جاڑے ایمان پیٹ چو پیدا ہوئے اس جاڑے بھی اس نے ماں نے پیٹ نہیں کوئی علائش اور کوئی گندگی اس نے جسم اور وجود تے نہیں لگی ہوئی اس جاڑے بھی پاک اور صاف پیدا ہوئی اور جس وقت یہ وڈی ہو گئی ہون اگر کوئی آن کے میری محبوبہ ویکھے تو اگر وہ اس نے پیشانیاں ویکھے تو حضرت عائشہ ہی پڑھا شعر پڑھا اور پڑھ کے فرمایا یا رسول اللہ دنیا تے کوئی بچہ بھی ماؤنیا علیشہ تو پاک پیدا نہیں ہویا ہر پیدا آمنے آڑے نبھایا اور دھوائے بہنا اور ساں دائیاں صاف کرینیاں اساں نوینیاں کائنات تو سنی ذات ہے جس سے متعلق حضرت اماں آمنہ فرمینیاں کہ جس داڑے پیدا ہوئے تو اس داڑے بھی نہا دھو کے پیدا اور جس وقت پیدا ہوئے میرا پورا گھر خوشبو نہ بھرے گیا اور اتنا نور میرے گھرے وچ اترا کہ اللہ بسرا اور یمن نے محل ماں مکہ نی جھونپڑی وچوں تکا دیتے ہیں حضور نی آمد نی برکت رال اور خالی یہ حضور نی ولادت تو بعد نہیں اما آمنہ فرمینیان کائنات کو کئی مائی کو ایسا ہیرہ کوئی نہیں جیڑا ہیرہ اللہ ماں دیتا جس وقت حضور میرے پیٹ چاہے اور میں اگر مکہ نی وادیاں ویچ اور مکہ نی پہاڑیاں تے چڑھیاں تو خدا نی قسم ہے کوئی پتھر میرے واسطے پتھر نہیں آرانا میں جس پتھر تے پیر رکھنی ہے وہ پتھر میرے واسطے موم بڑھ میں اور جنہ پتھر کھوڑوں میں لگنی ہے درخت اور حجر ماں سلام کر کے آنے محمد ری اممہ تو سلام ہو رہے تو جڑی دولت چاہی وطری اپنے سینے ویچ اور اپنے پیٹ اس جیسی دولت کائنات اس کوئی نہیں اور اگر میں کہیں کھوئے تے ٹر گئی ہیں تو لوگ کھوئے تو رسیہ اور اسنا بوکینا اور مشکی دینا پانی بھرینے جس کھوئے تے کھڑی ہو گئی ہیں تھلو پانی چال کے میرا قدمہ ویچ خود آگا حضرت عائشہ بیانیاں یا رسول اللہ تو سا واسطے تے شعر سچے محبوبہ واسطے اس جھوٹ ہوگا اور دعا شعر اس آکھا اذا نظرتا الہ سرت وجہی برکت کا برک العارض المتحللی اگر کوئی میری محبوبہ نی پیشانی ہے ویکھے تو اس آئی نظر آسی کہ ای کئی انسان نی پیشانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس پیشانی ویچ آسمان نی بجلی نی چمکت اتنی روشنی تے اتنا نور نہیں
جتنا اللہ میری محبوبہ نے پیشانی میں نور رکھا ساکھا یا رسول اللہ اس واسطے تو جھوٹ ہے لیکن اگر اج ابو کبیر ہی منظر ویکھا جڑا میں ویکھنی پیا اور تسانی پیشانی تے ہی نور ویکھا تو وہ آکھا کہ واقعی کائنات وچ اگر کوئی ایجی پیشانی جس جو اتنا نور نکلنا جتنا آسمان نہیں چمکنے والی بجلی تو نکلنا تو وہ صرف اور صرف پیشانی اور ماتھا ہے محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نہ بڑا اچھا سلوک کرنے والے آپ اپنے نال مبارک زمین تے رکھے اور آپ کھڑے ہوئے حضرت عائشہ نے پیشانی تے بوسہ دیتا اور بوسہ دے کے آپ فرمایا عائشہ ما سررت منی کسروری من کے عائشہ ای میڑا منظر ویک کے تو اتنی خوش نہ ہوئی جتنا ای شیر سنا کے تو میڑا دل خوش کی میں اپنی تعریف تونے مجھے جو سن کے جتنا میں خوش ہویا اتنا میرے حسن و جمال ہے کہ تو خوش چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امین حضور نے جڑے رخسار ای جڑی قرآن قسم کھادی نا والفجر ای قسم ہے کہ فجر نہیں روشنی نہیں نہ کئی والفجر ہو نہیں جڑی تسی تے میں صبح آکھنے ہیں انہا صبح تو مراد میرے نبی نے رخسار کہ اللہ انہا رخسارہ میں اتنا نور رکھا کہ اللہ بھی اس رخسار نہیں قسم کھانے پہن اور صحابہ فرمائیں کائنات کئی نے رخسار ایسا اے جی نہیں ویکھے جے حضور نے ویکھیں اور اگر آپ خوش ہوون تو چودوی نے چلنے اور چمکنے اور اگر آپ غصے ہوون تو صحابہ نے عدب بھی ویکھو انج نہیں آکھنے کہ حضور کاوڑی چوون تو آپ نے گلہ تے آپ نے رخسار رتے لال ہو وینن بلکہ صحابہ آکھنے جڑوے حضور غصے چانیں کہ انج ہو وینن کہ انما غصر الرومان فی خطی ہی گویا کہ آپ نے رخسار کئی انار نہ چھوڑ دیتا انار نہیں خوبصورتی اور انار نہیں جڑی رنگت ہے او رنگت میرے نبی نے چہرے وچ محسوس ہونی گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے میں نے دیتا تو سنے نو برنا یہ قاضی متی اللہ پڑھے آتے پیسے بھی سٹو آتے ابرو بھی آ لیکن یہ چونکہ تو سنہ تلے نہ مولی اس تو سنہ مزہ بھی نہیں پہ آنے لیکن ان کے کرو تو سے بھی مجبور ہو تو میں بھی مجبور ہوں کدھیں ہور دیں تو میں ہویاں تو چھوڑ دیں بھی نو سوڑنے تو رمڑ دو نہیں لوڑ یہ تو آمد پچھو اوبر ذرا اب روح ہے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اس تو کہیں آکھا اگر میرے نبی ظلفہ کھول کے چاہ ہلائے تو رات ہوئے نہیں تے ظلفہ چاہ کے پچھا چاہ وگائے تو صبح ہوئے ہاں جی گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے سبحان اللہ ان جڑے ابرو لگے وین ای بارشہ تو بعد کدی کدی آسمانہ تے پیگ تکینے ہو سو انہاں کہو پیگ اتنی سونی نہیں جتنے حضور نے متھے تے ابرو سونی ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے گردن جڑے سرائی چاندی نہیں سرائی اتنی صاف اور اتنی پاکیزہ نہیں جتنی صاف تے ستھرائی میرے نبی نہیں گردنے اور صحابہ ایک بڑی عجیب گل فرمائنیں ماں صحابی نے نام ذہنش نہیں فرمائنیں پوری کائنات نے لوگن یا گردنا اگو صاف ہو سن پچھو میلیاں ہو سن حضور نے جتنی گردن اگو صاف اور چمکدار ہے اس تو زیادہ پچھو چمکدار اللہ جسم تے میل اور کچیل ہڑی ہر بندے نے بغل اس نے رنگے نالو الگ ہونے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق جس صحابی بھی روایت بیان کی تھی ساکہ حضور بازو چائن اور چادر ڈٹھی تا اسا چلنے اگڑ حضور نیا بغلنی چمک اور سفیدی ویکھی اللہ جسم تے میل اور کچیل نہیں کوئی شے اللہ میرے نبی نے وجود تے نہیں پائی پاکیزگی طہارت ہی طہارت نفاست ہی نفاست عمدگی اور خوبصورتی ہی خوبصورتی عیسائی شاعر پہ آکھنا کہ گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہوئے گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہے قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم
اللہ میرے نبی قد بھی ہے جا دیتا جیڑا کئی نبی نہ قد ہونا چاہیے نا 1000 بندے بھی اگر کھڑا ہوئے حضور نہ قد درمیان ہے لیکن علماء حضور نہ موجزہ لکھا کہ اگر 1000 بندے بھی کھڑا ہوئے اور میرے نبی وچ کھڑے ہوون تو انہاں 1000 بندے چو بھی حضور سب تو اچھے نظر آتے اللہ یہ بھی گوارا نہیں کہ جڑا قدے وچوں میرے نبی نال اونچا نظر آوے حضرت عمر نہ قد اونچا حضرت عباس نہ قد اونچا اور اتنا اونچا کہ بڑے تو بڑے گھوڑے تھے حضرت عباس بھواؤ تو انہوں نے دوئے قدم زمین تے لگنے لیکن اگر حضور نہ کھڑوون تو عباس چھوٹے نظر آنے حضور اونچے نظر قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار قد جا نبی نہ ہونا چاہینا بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے ان بازو نہیں اللہ نے توحید نے گواہن کہ جس وقت ہن چائے وینن نا اور حضور اپنا ہن بازو چینن تو مشرک نے دلیں جو شرک نکل کے اللہ توحید نے بھی پا دے بازو قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے اللہ تعالیٰ بازو دیتے ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم اللہ سینہ دیتا کائنات نے راز اللہ اس سینے وچ رکھیں اور اس کائنات نے راز اس سینے وچ کیوں نہ ہوون جس سینے نے متعلق حضور فرمانے پہن کہ اللہ اپنے عرش ماں بلا کے میں نے سینے ہوتے اپنا ہاتھ رکھا جی کو اس نے ہاتھ آیا اور جی اس نے ہاتھ نشان ہے اللہ میں نے سینے تے ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ رکھنے نہیں برکت ہے کہ اللہ ماں ساری کائنات نے علوم نے دروازے میں محمد تے کھول دے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے ان جڑے اکھیاں نہیں پلکا نہیں ایت لوح قلم اللہ نے لوح محفوظ تے جڑے لکھے ہوئے حروف ہیں اللہ انہاں حروف نے فوٹو میں محمد ریاں پلکاں وچ پا دیتا باتیں ہیں اگلا شعر سنے ذرا باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں سونا گفتگو نہیں کرنا گفتگو کرنا تو ان پتہ لگنا جنت نے پھول پہ کھین او میں معبد بھی آکھیا حلو والمنطق اس تو زیادہ مٹھی گفتگو آڑا میں نہیں ویکھیا اتنی خوبصورت گفتگو انشاءاللہ جمعے تے سنا ایسا میں معبد حلو والمنطق کہ حضور جیسی گفتگو یہ بات 500 آتا نہیں نہ سنی نہیں آج میں بھی پتراؤ شبیر عثمانی بن سا کیونکہ قاری نور محمد اور دماغ کوئی شاہ نہیں دے میں اپنا مغز سے دماغ پہ لینا ہاں جی آج بھی سنا دینا معبد بڑی خوبصورت حضور نے تعریف کی تھی سنا دے جی ہاں جی اور ان تعریف نہیں کی تھی کائنات علماء لکھا کہ معبد نے اس گفتگو تو جیڑی عربی ادب نہ شاہکار ہے اللہ تعالیٰ معبد نے زبان چو کلمات کڑوائیں فرمایا رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعب سجلت ولم تزرہ سالت وسیم قسیم فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافت ازج اقرن ان سمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہا ابہاہ من بعید وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نظر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تشناه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون بي إن قال سمعوا لقولي وإن أمر تبادروا إلى أمري محقود معسود لا عابس ولا مفند صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حلیہ اور شکل بیان کی تھی اگر یہ ترجمے دے گل گئی تو بڑی اگیرے لگی ویسی ترجمہ انشاءاللہ جمعے والے دن عیدگاہ میں جمعہ اٹھا پڑے نا حلو والمنطق فصلا بڑا لمبا ترجمہ جے بڑا خوبصورت ترجمہ یہ ترجمہ انہاں شعروں میں جڑا شعر میں تو سنے سامنے پڑھنا پیا باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں میں ابھرنا پیا میں نے منہ چ لعاب ڈھانا پیا میں ابھرا میں نے منہ چ بو آنی صحابہ فرمانے خدا نی قسم ہے حضور ابھرنے آپ نے دندان مبارک نے درمیان چ نور نیا کرنا نے
حضور گفتگو فرمانے اپنی گفتگو وچوں نور نے موتی نکلنے نورنیاں شعاواں نکلنیاں اور حضرت عائشہ فرمانیاں نورنیاں اتنیاں شعاواں کہ اگر حضور گھر آ کے میرے کمرے وچ مسکرا پون تے رات نی تاریکی وچ میرے ہتھے چوں چھٹیاں ہوئیاں سوئیاں بھی ماں حضور نی مسکراہٹ نال لب پون کائنات کوئی ایجا حسین نہیں جس نے حسن نے نظارے دیواراتی بھی پونے ہون ای کائنات میرا پیغمبر ہے جس نے حسن نے عکس بلال حبشی تے بھی پونے انتے مدینہ نیا قدہ تے بھی پونے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لے جا ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی لے جائے جا جڑے وے سونا جڑے کوئی گل کرے نہ پہ ہوئے تو این پتہ لگنا پیا ای نہیں ابھرنا پیا ارشاڑا آپ پہ ہوگا حضرت امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری فرمانے ہونے کہ لوگو حضرت حسین حضور بوسے نہیں دینے اصل بوسہ تو میرا رب دینا پیا لیکن بواسطہ حضور اگر حضور کہیں پیار دینے پہ تو ای پیار بھی حضور نہیں دینے پہ در حقیقت میرا خدا دینا باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لے جا ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے اور اگے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لے جا ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا آیا سونے جڑوے گفتگو کرنے تین پتہ لگنا سامن نے بدڑ آئے کھڑے تے سامنے نے دریا پہ وانے تے ندیاں پہ وانیاں مسلسل گفتگو مٹھاس ہی مٹھاس اور ایسی گفتگو کہ شروع ہو بنجے تو حضرت حذیفہ فرمانے میں حضور نے ایجا خطبہ بھی سنیا جڑا حضور صبح دیتا تے پیشی اذان ہو گئی وقت حضور پیشی نماز پڑھ کے خطبہ شروع کیتا اور عصر نی اذان ہو گئی اور عصر تو بعد گفتگو شروع کی تھی مغرب ہو گئی اور مغرب تو بعد گفتگو کی تھی عشاء ہو گئی اور خدا دی قسم نہ کوئی بندہ اٹھیا تے نہ کوئی اکتایا حضرت حذیفہ فرمانے حضور کا بیان کر دیتا جڑے محفوظ رکھنے آلے ہیں انہاں محفوظ رکھ گدا جڑے بھلنے آلے ہیں ان بھل گئے اسا سب کچھ اپنے سینے میں محفوظ کر گدا اسا ہی پہ آخنا شاعر خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا اور قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی قرآن پڑھنا پہ ہوئے تک قرآن پڑھنے پہ ہون تک کائنات نے راز کھلنے پہ ہونے جڑے حضور کو کھڑو کے قرآن سن گرن باتوں نہ کو رے نہیں گئے قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے اگو سنے ذرا یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے یہ جنے داند نہیں انت شبنم نے قطرے شبنم رات نے اتنی خوبصورت اور صاف ستھری نہیں اترنی جتنی خوبصورت اللہ میرے نبی دندان مبارک دیتے یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے سبحان اللہ حضور نے چہرے اس یاقوت نی وادی نہ تشبیح دیتی اور اندر نے دنڈا اس موتیاں تے ہیرے نہ تشبیح دیتی کہ ای منہ نہیں یاقوت نی وادی اور اس وادی وچ اندر موتی تے دند نہیں بلکہ ہیرے جڑے یاقوت نی وادی وچ گھومنے پہ یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لب و دندان پیغمبر حرف بسنا خانی و خاما بسری نہیں تو سب کو نہیں ابری منا منجی گھات کے نو لمحے پہ رہے وہ حرف بسنا خانی و خاما بسری رے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک اے حضور جنے مسکرانے پہن یا آپ نے مجھے جو رنگ بکھرنے پہن یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم سبحان اللہ یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ذرا شعر سنے یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم سبحان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی تے درود پڑھو اپنا نام اعمال بھرو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم آگے سنے یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق
آیا نہیں اجی بھی سمجھ نہیں آئی. ان جڑے ہاتھ نہیں ان اس کائنات میرے رب نہیں ہے جتنیاں تقدیرہ ان تقدیرہ اسی ہتھ نے اشارے نہ پہ چلنے نہیں. اور سمجھو حضور اپنے ممبر سے بیٹھے ہوئے خطبہ دیونے واسطے عربی مسجد نے اندر بڑھ آیا. اس آقا یا رسول اللہ تو سنے ہونے بھی ہنج بارشہ رک ونجن تے زمینہ خشک ہو ونجن اور سڑیاں فصلہ تباہ ہو ونجن. یا رسول اللہ ذرا کچھ کرو نا. حضور اپنے تقدیر آلے انہیں ہاتھ ہنج چاہ گئے با ہنجا ایک باری ہاتھ چاہن ممبر سے بے کے اور اپنے رب آکھا کہ میرے ربا بارش دے دو. جس آسمان تے بادل نہ ایک قطرہ نہیں اللہ اس آسمان تے بادل اکٹھے کی تین اور حضور اجے ممبر تے بیٹھے ہوئے کہ بارش رم جھم شروع ہو گئی اور او پورا ہفتہ بارش لئی. اگلے ہفتے بعد حضور جمعہ والے دن خطبے تے بیٹھے او عربی یا کوئی اور بدو بارگاہ نبوت چایا اور وقت کھڑا ہویا اس آکھا ہلاکت الاموال. یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے سڑے کوٹھے ڈھمن لگ پین اور سڑیاں وادیاں اور زمینہ پانیاں نہ بھر گئیاں. ان جڑے ہاتھ چاہ کے شروع کرایا نے ساری دنیا بھی ہاتھ چاہی رکھے تو انہیں میاں ان بند نہیں ہومنا تو ہاتھ چاہ تاکہ ان بدل ہٹا. حضور وقت ہاتھ چاہے اور آپ انہیں اشارہ کی اللہم ہوا لینا ولا لینا میں نے ربا ان جتھے لوڑے نہ اتھے گھنوائیں. حضور ہن کیتا بدل چھٹ گئے اور اجے ممبر سے بیٹھے ان کے مدینہ دھپنا ترو تازہ. ایسا پہ آکھنا یہ ہاتھ ان ہاتھ نہیں جنے یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اورا. بس جی قاری صاحب آگئے ہیں میں تو ساتھ چھوڑا لگا یہ ہاتھ یہ کون اور قاری صاحب یہ نہیں سمجھنا میں تو ساتھ دسینا اللہ نہ کہہ دیتا ہوا یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اورا. یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اورا. یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل. تشریف رکھو تسی کون اٹھے رہو تسی بیرو سٹیج آڑا نہ تھا حق کے تسی تشریف رکھو. یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل. یہ خط و خال ہے نا یہ خط و خال بھی قرآن نہیں لینا تے لکیرہ شکل و صورت نہیں قرآن نے ورکے تے صفحے. یہ خط یہ سنے بس میں ختم کرنے لگا جی 2 شعر رہ گئے. یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل. یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد. علماء کوئی سمجھ آیا تو عبروی کے شعر میں آکھا یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد. یہ نقش قدم بوسہ گاہے رف رف و جبریل. انجنے حضور نے تلویہ نہیں تے انجنا کھے حضور نے پیرا نے تلوے تے حضور نے پیرا نے تلیاں کہیں ویڑے بے ہی نہیں آکھنا ان تلیان جنہاں کو سورج روشنی مانگ کے تو سان دینا پڑا. ای عبادت گاہوے سورج نی روشنی اور یہ نقش قدم بوسہ گاہے رف رف و جبریل. ای جڑا نقش قدم ان جتو حضور لگ رہے نا تے پچھے نشان پونے انہاں نشانہ تے جانے جبریل آن کے بوسے دے رہے. یہ نقش قدم بوسہ گاہے رف رف و جبریل. ایک شعر سنے ذرا ایمان تازہ کرے. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. یہ دوش پہ یہ کندھے پہ یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل ماتا. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب. یہ رخسار کی ذو ہے کہ نمو صبح ازل. نہیں کائنات نہیں جتنیاں صبح انہاں جنے روشنی منگی میرے نبی نے منہ کوڑا. یہ رخسار کی ذو ہے کہ نمو صبح ازل کی. یہ آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کمہا. رفتار میں اٹھن لگنے میں بس یہ شعر تے جڑا نہ ابرے ماں دکھ ہو سی. رفتار میں میرا نبی جڑا ٹرنا تھا کی کو ٹرنا. رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور. رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور. کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے. کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے. اگلا سنے گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن. جانے گلہ جڑیاں کرے نہ مجھے چو
جتنا قرآن سچا اتنا اس سے منہ چ نکلنے والا فرمان بھی سچا. گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کف پا ہے. معیار میں گردوں کی بلندی کف پا. آسمانیاں بلندیاں بھی میرے نبی نے قدمانی دھول بڑیاں جڑوے ستا آسمانہ کراس کر صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ان وقت قاری صاحب آگئے اور اللہ تعالیٰ حضرت پورے عالم اسلام ایک مخصوص آواز دیتی ہوئی اور اس آواز نے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے، لیکن انہوں نے تلاوت تو پہلے ایک دو منٹ صرف اعلان. ایک اعلان یہ ہے کہ جامعہ علویہ حیدریہ مکمل مسجد اور مدرسہ تو سنے سامنے کو سارے گرا دیتا گیا اور اس سے نمی تعمیر ہونی پئی. جانے نہ پتر آپ ہوا تو سارے کام آپ کر گنیا او نہیں، لیکن تلگانگا ہے جی کو آج تک انہوں محبت نہ ثبوت دیتا. آئندہ بھی انشاءاللہ اسی محبت نہ تو سکو امید اور توقع کہ تسی انشاءاللہ یہ ثبوت دے سو. مسجد اور مدرسہ تعمیری مراحل چے کروڑا روپے نہ خرچے خوبصورت مسجد اور عمارت جے جا کاری سعید ہے انشاءاللہ او جی مسجد پوس آکھو انشاءاللہ. اور انہا حضرات کا منصوبہ تھا کچھ ہو رہا ہے کہ انہا کو چندہ بھی کرنا، میں چندہ نہ کرے نا. میں اس اعلان کافی سمجھنا کہ تلگانگ نے غیرت مند سننی اور تسی تا کہنے پہ ہو کہ الحمدللہ قاری سعید نے ادارہ بھی چلنا پہ، قاری سعید نے جاری کیتے ہوئے کانفرنس بھی چلنی ہے بیان، اور جتنے علماء بزم شیخ الہند نے ہیں ان سارے اسی سٹیج تے کھڑے ہوئے ہیں. جڑے نہیں کھڑے ان بھی تو ساں پتان، جڑے کھڑے ان بھی تو ساں پتان، اور انشاءاللہ اسی موت تک کھڑے ہو کھڑے ہو سا اور انشاءاللہ اس نے مشنہ چلا کے رسا اور چلنا پہ، اور انشاءاللہ اس نے بیٹے نے جوان ہونے تک اور اس منصبہ سنبھالنے تک اس وقت تک بھی اور اس تو بعد بھی انہیں بیٹے نے کرنے تھے انشاءاللہ سے ہاتھ رکھ اور انہوں نے نال کھڑے ہو سا. مسجد تعمیر ہو سی کہ نہ ہو سی، سیمنٹ سریا بجری کدائیاں سا منگنے واسطے تو نہ مہینہ پوسی تسی آپ پہنچ کے اس مسجد تعمیر جیسا پا کے اس مسجد جتو قیامت تک صحابہ نی عظمت رہے پرچم اور جھنڈے بلند ہونے اس مسجد میرا حصہ پہ ونجے تاکہ قیامت تک اس تعمیر نما اجر اور ثواب ملنا رہے. کرے سو انشاءاللہ؟ نہیں جھگی انشاءاللہ پہ آخر ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو. اللہ تعالیٰ تو ساں توفیق دے سن جتنی اللہ کہیں توفیق دیں. میرا اکھنے نا مقصد صرف ہی کہ نظر رکھنی کہ اللہ نا گھر تعمیر ہونا پیا. اور قاری صاحب تو پہلے چکے میرا وعدہ ہے ممدہ خانے میں آکھا پہلے توں کرتے ور میرا اعلان کر دیں، لیکن اگو ہون مشرہ ای وے کہ ممدہ خانے آگے بھی میری درخواست ہے پر مہربانی کریں وہاں چھوڑ بھی دیں. ہاں جی 2-3 شعر سنا تے وقت قاری انوار الحسن شاہ صاحب دعوت برکاتوں نے انشاءاللہ تعالی